اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ما یصح بہ التیمم یجوز عند تعذر طہارۃ المائیہ التیمم بمطلق وجہ الارض۔ بات ہماری چل رہی تھی تیمم کے حوالے سے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ 9 ایسے مقامات ذکر کیے کہ جہاں پر پانی نہ ہو یا پانی میسر نہ ہو یا پانی ذرا رساں ہو، اس کی وجہ سے بیماری وغیرہ کا خطرہ ہو، ٹھیک ہے، کسی کے جان جانے کا یا خود مصلی کے جان جانے کا خطرہ ہو، تو اس صورت میں کہا تھا کہ آپ ایسی جگہ پہ طہارت مائیہ کو حاصل نہ کریں، یعنی وضو اور غسل نہ کریں، بلکہ اس کے بدلے میں تیمم کر لیجئے۔ ایک بات جو قابل غور ہے، جو کل بھی ہم نے عرض کی تھی، کہ تیمم کبھی جو ہے وہ حکم اولی نہیں ہے، بلکہ یہ حکم ثانوی ہے۔ اب انشاءاللہ اب یہ جو 9 مقامات ہو گئے، اب آج کی گفتگو اس حوالے سے کہ ما یصح بہ تیمم، یعنی وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر تیمم کرنا صحیح ہے، اس لیے کہ ہر چیز سے آپ جو ہے تیمم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات جو مطلب اصطلاح ہے جس کا جاننا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے، طہارت مائیہ جب کہا جائے تو مراد کیا ہے؟ وضو اور غسل، یعنی یعنی پانی کے جیسے حاصل ہونے والی طہارت، تو وضو اور غسل ہے۔ اور طہارت ترابیہ جب کہا جائے تو اس سے مراد جو ہے تیمم ہے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی کبھی اصطلاح کہہ کر بھی گزر جاتے ہیں۔ دیکھیں کیا کہا انہوں نے، یجوز عند تعذر الطہارۃ المائیہ، کہ جب طہارت مائیہ سے آپ معذور ہوں تو آپ کے لیے جائز ہے کیا؟ التیمم بمطلق وجہ الارض، کہ آپ تیمم کر لیں، یعنی طہارت ترابیہ حاصل کر لیں، اور کس سے؟ بمطلق وجہ الارض، کہ مطلقاً آپ زمین کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے آپ تیمم کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ یعنی ہر طرح کی زمین کے اوپر، ہر وہ چیز کہ جس کو آپ مطلقاً زمین کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ اس پر آپ تیمم کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اب یہ تیمم کیا ہے؟ جیسے مطلق عرض میں کیا کیا شامل ہے؟ کہہ رہے ہیں من تراب، خالص مٹی شامل ہے، ٹھیک ہے، اور رمل، یا پھر جو ہے وہ ریت شامل ہے، ٹھیک ہے، اور حجر، پتھر بھی شامل ہے اس میں، اور مدر یعنی وہ یہ بھی ایک طرح سے سمجھ لیجیے کہ مٹی ہی ہے، اور انشاءاللہ یہ سب بھی شامل ہے۔ مدر کے لیے کہتے ہیں وہ والی مٹی، کیا کہتے ہیں، رسیلی مٹی، تھوڑا سا مطلب یعنی دریا وغیرہ کنارے کی جو مٹیاں ہوتی ہیں، نرم مٹی، اس پر۔ ومن ذالک ارض الجس والنورہ، ٹھیک ہے، اور ومن ذالک، اور اسی زمین میں سے ہی، مطلق ارض میں سے ہی ہے کیا؟ جس، چونا اور نورہ، ٹھیک ہے، نورہ بھی مطلب مٹی ہی میں سے ہے، یہ سب ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو زمین ہی کا حصہ ہوتی ہیں، ان پر زمین کا اطلاق ہوتا ہے۔ فالاولی تقدیم التراب علی غیرہ مع الامکان، اب دیکھیں، اب جب زمین کے اتنے مصداق ہیں، یہ سب کو عرض کہا جاتا ہے، تو اب اگر سب کے سب آپ میسر ہیں، مثلا آپ چاہیں تو مثلا تراب پہ بھی کر سکتے ہیں، میسر ہے آپ کے لیے، رمل بھی ہے، حجر بھی، سب چیزیں ہیں، تو اس صورت میں کس کو مقدم کریں گے؟ کہہ رہے ہیں کہ احتیاط اولا یہ ہے کہ تقدیم التراب علی غیرہ مع الامکان، امکان کی صورت میں تراب خالص کو، خالص مٹی کو بقیہ کے اوپر کیا ہے مقدم کیا جائے، اب انشاءاللہ۔ وَإِذَا تَعَذَّرَ جَمِيعُ ذَلِكَ تَيَمَّمُ بِالْغُبَارِ، ہاں لیکن اگر کسی کے پاس جو کیا ہے کوئی ایسا شخص ہے کہ جو ان سب سے معذور ہے، یعنی کیا مطلب اس کے پاس تراب بھی نہیں ہے، رمل بھی نہیں ہے، حجر بھی نہیں ہے، مدر بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس صورت میں وہ کیا ہے وہ غبار کے اوپر تیمم کر سکتا ہے۔ جی، یہ غبار جو ہے کیا، جو مٹی غبار ہے وہ، یا جیسے کہ گیہوں وغیرہ لان کرتے ہیں اور تب جو دھول اٹھتی ہے اسے بھی شامل ہے؟ غبار جو مٹی ہی والا غبار ہو، بول رہے، یا مثلا یہ آپ نے دیکھا ہوگا عام طور سے ایسا کرتے بھی ہیں، فرش وغیرہ ہٹائیے تو غبار ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ وَإِذَا تَعَذَّرَ الْغُبَارُ تَيَمَّمَ بِالطِّينِ، ٹھیک ہے، اب آئیے، اب جب غبار سے بھی آپ جو مثلا کوئی معذور ہو جائے تو وہ مٹی پر جو ہے کیا ہے تیمم کر سکتا ہے۔ وَعِنْدَ التَّيَمُّمِ بِأَحَدِهِمَا يَضُمُّ إِلَيْهِ مَعَ التَّمَكُّنِ التَّيَمُّمُ بِالْجُسِّ أَوِ الْحَجَرِ أَوِ النُّورِ عَلَى الْأَحْوَطِ، ٹھیک ہے، اور وَعِنْدَ التَّيَمُّمِ، اگر کوئی شخص مٹی کے اوپر، طین کے اوپر، ٹھیک ہے، یا پھر جو کیا ہے غبار کے اوپر وضو کر رہا ہے، تیمم کر رہا ہے، تو احتیاط یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ جس اگر اس کے پاس ہے چونا، تو چونے پر، یا پھر جو کیا ہے آجر، پکی ہوئی مٹی پر، انشاءاللہ
بھی تیمم کرے گا، یا پھر نورا کے اوپر احتیاط کی بنا پر کرے گا، دو تیمم کر لے گا۔ وَإِذَا تَعَذَّرَ بِالطِّينِ أَيْضًا فَالْأَحْوَطُ أَن يَتَيَمَّمَ بِالْعَاجِلِ وَبِالْجُزِّ أَوِ النُّورَ۔ اگر کسی کو مٹی بھی میسر نہیں ہے، تین، ٹھیک ہے، جو غالباً جو مٹی ہوتی ہے یہ، ٹھیک ہے، تراب اور مٹی میں فرق ہے۔ تراب جو ہے ایک خالص مٹی ہوتی ہے ان شاء اللہ، اور جو تین ہے یہ سب نارمل جو مٹیاں ہوتی ہیں۔ اس صورت میں کیا ہے تو کہہ رہے کہ فَالْأَحْوَطُ أَن يَتَيَمَّمَ بِالْعَاجِلِ، یہ پڑھنا تھا ہاں، وَإِذَا تَعَذَّرَ التَّيَمُّمُ بِالطِّينِ، اگر تین بھی میسر نہ ہو اس کے لیے تیمم کے لیے، تو احتیاط یہ ہے کہ عاجل پکی ہوئی مٹی کے اوپر یا جس چونے کے اوپر یا پھر نورے کے اوپر انسان تیمم کرے۔ اس سے پہلے ذکر کیا یہ سب بھی زمین میں سے ہی ہوتے ہیں۔ فَإِن تَمَكَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ أَعَادَ الصَّلَاةَ فِي الْوَقْتِ مَعَ الطَّهَارَةِ الْمَائِيَّةِ۔ اب سنیے، کسی نے تیمم کیا، تیمم کر کے ان سب کے اوپر نماز پڑھ لی، ابھی وقت رہتے ہوئے، جیسے مثال طور پر آپ نے ظہر میں تیمم کر کے نماز ان سب چیزوں میں پڑھی، وقت رہتے ہوئے، ہاں ان شاء اللہ، وقت رہتے ہوئے کیا ہوا، طہارت مائیہ کے اوپر، یعنی پانی آ گیا اور آپ قادر ہو گئے کہ تیمم کر کے نماز، تو وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اعاد الصلاۃ فی الوقت مع طہارت مائیہ، یہ وقت رہتے ہوئے اسے چاہیے کہ دوبارہ نماز کا اعادہ کرے، ٹھیک ہے، واضح ہے۔ البتہ یہ کب ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ جب تیمم جو انسان اس پر کر رہا ہے، آجر، جس اور نورا کے اوپر کر رہا ہے، او مع التیمم بشیء من المراتب السابقہ، یا پھر نہیں بلکہ آجر اور یعنی اینٹ ہو یا پھر جس ہو، چونا، نورا نہیں، بلکہ کیا ہے، بلکہ مطلقاً تیمم اگر کسی نے کر کے نماز پڑھا، چاہے کسی بھی چیز کی نماز، اگر وقت رہتے ہوئے اس کو پانی مل جا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ دوبارہ تیمم کر کے، دوبارہ وضو کر کے پانی آنے سے، تو پھر کیا دوبارہ نماز پڑھے گا۔ اعادہ دیکھیے، اعادہ جب بھی ہوتا ہے نا، اعادے کا لفظ یہاں پہ ہو تو مطلب یہ کہ اعادہ فی الوقت ہوتا ہے، ٹھیک، خارج وقت میں اعادہ نہیں ہے، خارج وقت میں قضا ہوتی ہے، وَإِلَّا قَضَاهَا خارج الوقت، اور اگر ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو چاہیے کہ خارج وقت میں قضا کرے گا جب پانی مل جائے۔ وَإِذَا تَعَذَّرَ جَمِيعُ ذَلِكَ فَالْأَحْوَطُ أَن يُصَلِّيَ فِي الْوَقْتِ مِن دُونِ طَهَارَةٍ ثُمَّ يَقْضِيهَا خَارِجَ الْوَقْتِ وَإِنْ كَانَ الْأَظْهَرُ عَدَمُ وُجُوبِ الْأَدَاءِ۔ لیکن کہہ رہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو ان ساری چیزوں میں سے کچھ میسر نہیں ہوا، کچھ نہیں ملا، ٹھیک ہے، تو وہ کہاں پہ، مثال کے طور پر اس کو قید کر دیا گیا ہے کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں پر کچھ بھی میسر نہیں ہے، اس میں کیا ہے، تو کہہ رہے کہ وہ بنا طہارت کے، بنا وضو کے، بنا غسل کے، وہ تو ہے ہی نہیں، تیمم کے بنا بھی وہ کیا کرے گا، نماز پڑھ لے گا۔ اس کے بعد خارج وقت میں جب آزاد ہو جائے تو خارج وقت میں بعد میں اس کی قضا کر لے گا۔ گرچہ اظہر یہ ہے بالفتاوی الاصحاب کہ ایسی صورتحال میں کہ جب وہ کچھ نہیں تھا اور بنا طہارت کی اسے نماز پڑھ لی، تو کیا ہے، اس کو عدم وجوب الادا، کہ ادا جو ہے کہ اصلا اس کو واجب ہی نہیں ہے، اور اس صورت میں نماز ہی اس کے اوپر نہیں۔ یہ مسئلہ بھی ملاحظہ فرمائیے کہ اذا کان طین وتمکن من تجفیف، ٹھیک ہے، اگر کسی کے پاس تین ہے، گیلی مٹی ہے، اور متمکن ہے وہ اس بات کے اوپر کہ وہ کیا کرے، اس کو سکھا سکے، متمکن ہے، مثال کو مشین وغیرہ ہے، اس پہ جو مشین وغیرہ لگا دے، ہوا تیز ہے یا پنکھا ہے، تیز کولر ہے، اسے لگا کے اس کو سکھا سکتا ہے گیلی مٹی، تو کیا کہنا ہے، کہ وجب ذالک، تو اس کا واجب ہے کہ وہ کیا کرے، ایسا کرے، یعنی گیلی مٹی کے اوپر تیمم نہ کرے بلکہ اس کو سکھا کر سوکھی مٹی کو تیمم کرے۔ ولا تصل معه النوبۃ التیمم بالغبار او الطین، ٹھیک ہے، سنیے گا، جب انسان اس بات پر قادر ہے کہ گیلی مٹی کو سکھا کر سوکھی مٹی پر وہ تیمم کر سکتا ہے، تو اس صورت میں غبار یا پھر گیلی مٹی کے سے وضو تیمم کرنے کی اوپر نوبت نہیں آتی ہے، حضرت انشاءاللہ، یعنی حکم کیا ہے، حکم یہ ہے کہ آپ اسی گیلی مٹی کو سکھا لیجئے، آدھا ایک گھنٹہ دھوپ میں رکھ دیجئے، چھت پہ رکھ دیجئے یا کولر میں رکھ دیجئے تاکہ وہ سوکھ جائے، تو اس پر آپ تیمم کر لیجیے، حضرت انشاءاللہ۔ لا بأس بالتیمم بالارض الندیہ والاولی ان یتیمم بالیابس مع التمکن، ٹھیک ہے، ہاں کرے کہ اگر زمین گیلی ہے، گیلی زمین سے اگر کوئی تیمم کرنا ہے، مثال جیسا عام طور سے یہاں پر ہوتا ہے
گرمی وغیرہ میں پانی وانی ڈالتے رہتے ہیں روڈ پہ، وہ سڑک ہے اس پر جو کیا ہے ڈالا ہوا ہے پانی، اور مٹی کی سڑک ہے، البتہ زمین ہے، تو اس زمین سے اگر کوئی گیلی زمین سے کوئی چاہ رہا ہے تیمم کرنا، کر سکتا نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں جی ہاں، کوئی حرج نہیں کر سکتا ہے۔ ولاولا یتیم بالیابس مع التمکن، ہاں جبکہ اور احتیاط یہ ہے کہ اگر ممکن ہے تو اس کے بعد اگر سوکھی زمین بھی ہے تو اس کو بھی تیمم کر لیں، ٹھیک۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تیمم جو کیا ہے سوکھی چیز پر ہی کرنا بہتر ہے، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر آپ مٹی وغیرہ غبار یا گرد پہ آپ کر رہے ہیں تو حتیٰ کہ جو آپ کے ہاتھ میں لگ جائے وہ تیمم ہو سکتا ہے، بتائیں بھی آگے کیفیت میں، اور ہاتھ میں بھی جو اس کے گرد و غبار آپ پہ لگ رہا ہے اس کو بھی کہتے ہیں جھاڑ لینا چاہیے، پیشانی پہ لگانے سے کہتے ہیں۔ یعنی مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ پہ خاک لگے ہی۔ لا يجوز التیمم بالرماد ولا بغیرہ، رماد سے، رماد کہتے ہیں اسے راکھ کو، یعنی جو چولہا وغیرہ جلتا ہے اس کی جو راکھ ہوتی ہے اس سے، یا اس کے علاوہ جو چیز جو اس سے ملتی جلتی ہے، مثلا لکڑی جلی، کوئلہ ہے، یا یہ سب چیزیں، تو اس پر اگر انسان وضو تیمم کرنا چاہے تو اس پہ جائز نہیں۔ مما لا یکون من الارض، کیونکہ وہ کیا ہے، وہ عرض نہیں ہے۔ تیمم بس زمین یا اس لیے ہم اردو کی کتاب میں احکام کی کتاب پڑھتے ہیں کہ تیمم کس کو کیا جاتا ہے، زمین پر یا زمین سے نکلنے والی چیزوں کو، کہ جو کھائی اور پہنی نہ جائے، یا وَإِذَا اشْتَبَهَ بِهِ عفوا وَإِذَا اشْتَبَهَ مَا يَصِحُ بِهِ التَّيَمُّمُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَزِمَ تَكْرَارُ التَّيَمُّمِ لِيَتَيَقَّنَ مَعَهُ بِالِامْتِثَالِ۔ وَإِذَا اشْتَبَهَ مَا يَصِحُ بِهِ التَّيَمُّمُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، اگر مشتبہ ہو جائے کہ جس چیز کے اوپر تیمم کرنا ہے، اگر وہ مشتبہ ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ مثلا ہم نے جو تیمم کرنا ہے، آیا ہم نے تیمم جو زمین پہ کیا ہے، مٹی پہ کیا ہے، ہاں، یا پھر جو ہے راکھ پہ کیا ہے، یہ راکھ، یہ سامنے والی چیز یہ راکھ ہے یا زمین کی مٹی ہے، اس طرح کی چیزیں اگر مشتبہ ہو جائے تو کیا کریں؟ تو کہیں کہ لازم تکرار و تیمم، تو چاہیے کہ کئی دفعہ جو انسان تیمم کر لے، ہاں، حتیٰ کیوں لیتیقن معہ الامتثال، تاکہ انسان کو یقین حاصل ہو جائے کہ ہم نے جو اپنا حکم تھا تیمم کا اس پر عمل کر لیا، یعنی کئی چیزوں کا تیمم کر لے تاکہ یہ ہو کہ ہم نے تیمم کر لیا۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ تیمم جس پر کریں آپ کو تو یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے اس چیز پر تیمم کیا جس کا بعد تیمم کرنا جائز ہے۔ کیفیت تیمم و شرائط ہے، آسان سی باتیں اکثر آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ تیمم کا طریقہ ہے، اس میں زیادہ ٹائم نہیں دیں گے، کریے جب وہ کہ تیمم میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا واجب ہے۔ سب سے پہلی چیز، پہلا طریقہ کیا ہے کہ ضرب باطن الیدین علی الارض والاحوط ان یکون ضربہما دفعۃ واحدہ معا۔ سب سے پہلے وہ نیت کر لیں گے، آپ کو نیت کے بعد کا یہ عمل ہے کہ یعنی مفروغاً ہے، نیت تو ہونی چاہیے۔ سب سے بعد نیت کے بعد آپ کیا کریں، دونوں ہاتھ کو زمین کے اوپر یا اس چیز کو جس کا تیمم کرنا صحیح ہے اس کو مارنا ہے، ٹھیک ہے۔ والاحوط، احتیاط یہ ہے کہ جو آپ زمین پر مار رہے ہیں ایسے نہ ہو کہ پہلے ایک پھر دوسرے کو ایسے مار رہے ہیں، احتیاط یہ ہے کہ دونوں کو دفعۃ واحدہ ایک ساتھ مارنا۔ دوسری بات، مسح الجبہۃ والجبینین بالیدین من قصاص الشعر الى طرف الانف الاعلی والى الحاجبین الاحوط مسحهما ایضا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا فرض یہ ہے آپ کے اوپر کہ جب آپ نے زمین پہ مار لیا تو آپ جو زمین ہاتھ اٹھائیں گے دونوں ہاتھوں سے مسح کریں گے۔ مسح کہاں سے کریں گے؟ من قصاص الشعر، بال کی گنی کی جگہ سے لے کر سر پہ، اور وہاں سے لے کر کہاں، الی طرف الانف الاعلی، ٹھیک ہے، ناک کی اونچی والے حصے کی طرف، اس حصے تک، ٹھیک ہے۔ وإلی الحاجبین، اور دونوں جو کیا ہیں ابرو پر بھی آپ کو کرنا ہے، خدش ہے۔ والاحوط مسحهما ایضا، اور احتیاط یہ کہ ابرو کو بھی آپ جو ہے مسح بھی کریں، اس لیے کہتے ہیں احتیاط جو ایسے انسان ایسے پھیرتا ہے پھر اس کے بعد سے نیچے کی طرف گیا، یعنی تھوڑی وغیرہ شامل نہیں، اس لیے ناک اونچا ہے، ناک اگلا حصہ بس۔ ایک مرتبہ اور پڑھیے گا، صفحہ نمبر سے بتائیے گا، وہ بند ہو گیا، صفحہ بتائیے۔ مسح الجبہۃ والجبینین، ٹھیک ہے، جبہہ یعنی پیشانی، اور جبین، اور دونوں جبینوں کو، جبین کیا ہے، جبین بھی پیشانی ہی ہے، یعنی اب ادھر کا تھوڑا سا مطلب اس طرف کا حصہ ہے آگے کا۔ بالیدین من قصاص الشعر الی طرف الانف الاعلی، کہاں سے؟
بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر ناک کے اوپر والے حصے تک. وَإِلَى الْحَاجِبَيْنِ اور ابرو تک کی بھی جو ہے وہ کیا ہے اس کو بھی شامل کرنا ہے. وَالْأَحْوَطُ مُسْتَوْمَ أَيْضًا احتیاط یہ کہ اس کو بھی مسح کر لیا جائے. واضح. اس کے بعد المسح تیسرا اسٹیپ آپ کا یہ ہے کہ المسح بباطن اليد اليسرى تمام ظاہر اليد اليمنى من الزند الى اطراف الاصابع. یہ مسح کرنا ہے بائیں ہاتھ کے باطن سے. ٹھیک ہے, بائیں ہاتھ کے جس کو کہتے ہیں باطن, اور یہ ہے ظاہر, بائیں ہاتھ کے باطنی حصے سے. ٹھیک ہے, مسح کرنا ہے کس کے اوپر؟ دائیں ہاتھ کے تمام ظاہر کے اوپر. یہ جتنا ظاہری حصہ ہے یہ سب کے اوپر دیکھا ہے آپ کو مسح کرنا ہے. انگوٹھی وغیرہ ہے تو اتار لیں گے. من الزند الى طرف الاصابع, الٹے ہاتھ سے سیدھے کی طرف کرنا ہے. ہاں, پہلا اسٹیپ نہیں, پہلا اسٹیپ ہے کہ بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کو کرنا ہے. پہلے دائیں کو مسح, پھر دائیں سے بائیں کو. پہلے یعنی کسے کرنا ہے, سیدھے ہاتھ کو یا الٹے ہاتھ کو؟ کیا کہہ رہے ہیں عبارت دیکھیے نا. المسح بباطن ید الیسریٰ, بائیں ہاتھ کے باطنی حصے. ٹھیک ہے, کس پر پھیرنا ہے؟ دائیں ہاتھ کے ظاہری حصے کو. ٹھیک ہے, تمام ظاہری اور مکمل. یعنی اب یہ نہیں کہ آپ ایسے کریں تو یہ انگوٹھا ایسے بند کر لیا, انگلی ایسے کر لی, نہیں, تمام ظاہر ید الیسریٰ من الزن, کہاں سے کہاں تک؟ یہ کلائی سے لے کر پورے انگلیوں کے سرے تک. ثم دیکھیے پھر اس کے بعد والا اسٹیپ کیا ہے؟ ثم المسح بباطن ید الیمنى تمام ظاہر الیسریٰ, پھر دائیں ہاتھ کے تمام باطنی حصے سے, دائیں ہاتھ کے بائیں حصے سے بائیں ہاتھ کے تمام ظاہری حصے کو مسح کرنا ہے. والازہر والاستجزاء بضربۃ واحدہ فیما اذا کان بدنا من وضوء او الغسل. ہاں, اظہر یہ ہے, مشہور یہ ہے فقہاء کے درمیان میں کہ بس یہی ایک دفعہ آپ کا مار کے ان افعال کو انجام دے لینا. یعنی زمین پر ہاتھ کو مارنے کے بعد اس طرح کے یعنی سر یعنی وہ پیشانی اور دونوں ہاتھ کے اوپر پھیر لینا, یہی جو کیا ہے تیمم ہے. چاہے یہ تیمم آپ غسل کے بدلے میں کر رہے ہو یا وضو کے بدلے میں کر رہے ہو, اس میں کوئی فرق نہیں. والاحوط یضرب بیدیہ مرۃ اخرى علی الارض بعد الفراغ. اگرچہ احتیاط یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے جو ہے کیا ہے ہاتھ کو زمین پہ, دونوں ہاتھوں کو زمین پہ مارے. ٹھیک ہے, بعد الفراغ, فارغ ہونے کے بعد فیمسح ظاہر یدہ الیمنى بباطن الیسریٰ. پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہے, ہاں, ظاہر ید یمنیٰ کو مسح کرے کس چیز سے؟ باطن ید یسریٰ سے, بائیں ہاتھ کے باطن سے. بالکل وہی والا اسٹیپ ہے. ثم یمسح ظاہر الیسریٰ بباطن الیمنیٰ قاصدا بذلک ادراک الواقع. اور اس سے قصد کیا ہو کہ ہم بھائی ادراک واقع یعنی حکم واقعی کو درک کرنا چاہ رہے ہیں, اس وجہ سے. ٹھیک ہے, تو مطلب آیت اللہ کوئی کی نزدیک یہ چیز نہیں ہے. ورنہ آپ نے مشہور جو ہم کو سے بتاتے ہیں فقہاء, یعنی آپ نے سنا ہوگا مسلم وغیرہ میں کہ اگر کوئی غسل کے بدلے میں تیمم کر رہا ہے تو اس کو 2 مرتبہ زمین پہ مارنا ہے, اور وضو کے بدلے میں تیمم کرنا ہے تو 1 دفعہ. یہ آیت اللہ کوئی کے نزدیک نہیں, بلکہ دوسری دفعہ ان کے یہاں مارنا کیا ہے ادراک واقع کی نیت سے ہونا چاہیے. ورنہ تیمم آپ کا کمپلیٹ پہلی دفعہ مار کے ہو جاتا ہے. اور انشاءاللہ ہاں اس بات کا دھیان رکھیں کہ دائیں اور بائیں میں پہلے دائیں پہ پھیرنا ہے, اس کے بعد بائیں پہ پھیرنا ہے. اور اس کو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کسی بھی چیز میں انسان کیا کرتا ہے, پہلے دائیں کو مقدم کرتا ہے, تو یہاں پر وہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہاں, ہر چیز میں کسی بھی کام میں انسان کیا کرتا ہے, پہلے دائیں کو ہی افضلیت حاصل. تو یہاں پر بھی وہی آ گیا. دیکھیں کبھی بھی وہ ہے کہ نیک کام میں عام طور سے جو کار خیر ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ انسان دائیں چیز کو ہی, یمین کو ہی کیا ہے آگے بڑھاتا ہے. اس سے کہ یہ اس کی بہت مطلب افضلیت اہمیت ہے, اس کی اہمیت ہے. حتیٰ کہ اہمیت یہی اس دنیا میں نہیں بلکہ قیامت میں بھی اس کی اہمیت ہے. اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ جو مومنین ہوں گے, جو جنتی ہوں گے, ان کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, اور جو کافرین جو جہنمی ہوں گے ان کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین, یہ سورہ واقعہ میں تعریف کی گئی ہے اصحاب الیمین. اس طریقے سے آپ نے اس میں بیت الخلاء کے آداب نہیں پڑھا ہوگا کہ بیت الخلاء دیکھا وہ کیا ہے, وہ مطلب کار خیر تو نہیں, وہ کار بد تو نہیں کہہ سکتے, مگر یہ کہ مطلب وہ ایک طرح کی خیر نہیں ہے وہ. تو اس میں کیا ہے, آپ کہتے ہیں کہ پہلے آپ بائیں اسٹیپ کو آگے بڑھائیے, بائیں قدم کو سے اندر جائیے اور دائیں قدم سے باہر آئیے, بخلاف کس کے مسجد کے. جب مسجد میں داخل ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں,
کہتے ہیں کہ پہلے دائیں قدم سے مسجد کے اندر داخل ہوئیے اور جب نکلنے لگیے تو بائیں قدم سے کیا ہے باہر نکلیے. یہ مطلب اس کی اہمیت ہے جگہ جگہ آپ کو دکھے گی. یشترط فی التیمم امور، ٹھیک ہے، تیمم میں کچھ چیزیں شرط ہیں. سب سے پہلی چیز ان یکون المکلف معذورا من الطہارۃ المائیہ. یہ بات میں شروع سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تیمم اسی صورت میں ہے کہ جب انسان طہارت مائیہ سے معذور ہو. اب معذور کب ہوگا؟ وہ 9 چیزیں 9 مقامات آپ کو بتائیں گے، ان مقامات کو معذور ہوتا ہے. فلا یصح التیمم فی موارد الامر بالوضوء او بالغسل. بس اگر انسان قادر ہے، ٹھیک ہے، امکان ہے وضو اور غسل کے اوپر، تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھے. دوسری بات کہہ رہے اباحۃ ما یتیمم بہ، ٹھیک ہے، ہاں، کہ جس چیز سے تیمم کر رہا ہے وہ مباح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جس چیز کا مطلب جو چاہے وہ زمین کی مٹی کیوں نہ ہو، ہاں، اس کا مباح ہونا ضروری ہے. طہارت ہو، اس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. نجس نشاط اور پیشاب میں جانور نے پیشاب وغیرہ کر رکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ نجس زمین ہے، نہیں کر سکتے. اللہ یمتاز بغیر ہی مما لا یصح تیمم بہ کالطبن او الرماد. ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے جس چیز پہ آپ وضو اور تیمم کر رہے ہیں وہ مخلوط نہیں ہونا چاہیے. مز یعنی ملا ہوا نہیں ہونا چاہیے، ملا کسی ایسی چیز سے کہ جس پر تیمم کرنا نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے. مثلا میں آپ کو بتاؤں، جیسے کہ مٹی کے اوپر تیمم کرنا درست ہے، غبار کے اوپر تیمم کرنا، علیکم السلام، غبار کے اوپر تیمم کرنا درست ہے نا، لیکن اس غبار میں کیا ہے، مثلا راکھ بھی ملی ہوئی ہے اور راکھ ہوا کہ جس پر تیمم کرنا جائز نہیں ہے. تو اس وقت میں کیا تیمم کر سکتے نہیں کر سکتے؟ کہہ رہے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، طبن کہتے ہیں بھوسے، تو بھوسے پہ بھی تیمم کرنا درست نہیں ہے. تو کسی مٹی میں اگر بھوسا بھی پڑا ہوا ہے اور انشاءاللہ تو اس صورت میں آپ اس پہ تیمم نہیں کر سکتے. نعم لا باس بذلک اذا کان المزید مستهلکا. ہاں، اگر وہ جو ملی ہوئی چیز ہے، مخلوط چیز ہے، اگر وہ اس طریقے سے ملی ہوئی ہے، اتنی کم مقدار میں ہے کہ وہ مستہلک ہے، یعنی اس میں ہلاک ہو گئی، ختم ہو گئی ہے، یعنی دیکھنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ مٹی ہی ہے، مثلا یہ غبار ہی ہے، اس میں راکھ نہیں ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، جیسا کہ اس طرح کا مسئلہ شاید آپ نے گزرا ہے یا شرع الاسلام میں کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے، کیا کہتے ہیں، ریشم کے لباس میں نماز درست نہیں ہے، یا مرد کے لیے ریشمی لباس پہننا جائز نہیں ہے. لیکن کہ اگر کسی کپڑے میں ریشم اتنا کم مقدار میں ملا ہوا ہے کہ پتہ نہیں چل رہا ہے، وہ دیکھنے والا کہہ رہا ہے کہ نارمل کپڑا ہے، اس کو کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ ہم لوگ پاکٹ وغیرہ پہ کام کیا ہوا ہے، آستین پر، کالر پر، کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ مستہلکن کا مطلب لفظ واضح ہوا، اتنی کم مقدار میں ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا، اس کے اندر ختم ہو گیا ہے. یعنی دیکھنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مٹی ہے یا غبار ہے یا نورہ ہے مثلا. 5ویں شرط یہ ہے کہ طہارت اعضاء التیمم علی الاحوط الاولیٰ. احتیاط اولیٰ کی بنا پر جس اعضاء جو اعضاء تیمم میں یوز ہوتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں، ان کا پاک ہونا ضروری ہے. اور وہ کیا ہے؟ پیشانی ہے اور دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کے، یعنی ہاتھ اس پہ کلائیوں سے لے کر انگلیوں کے سرے تک، یعنی وہ اعضاء جس پر آپ کو تیمم کرنا ہے. اعضاء وضو کیا ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ پاک ہو، پچھلے مسئلہ میں پڑھا نہیں تھا انسان نجس ہوتا ہے، تو نجس ہوتا ہے تو انسان مطلب وہ ٹھیک ہے نجس ہوتا ہے، نہیں انسان جب نجس ہوتا ہے یہ تھوڑی کہ پورا بدن اس کا نجس ہوتا ہے. ظاہری مطلب کہنے کا ظاہری نجاست نہ لگی ہوئی ہو، پیشانی پہ خون وغیرہ، ہاں پیشانی پہ خون ہو، یا مثال کے طور پر یعنی پیشاب کا قطرہ وغیرہ وہیں پہ نہ لگا ہوا، یہ سب اچھے ہے. اور اس کو بھی احتیاط اولیٰ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اعضاء تیمم کا پاک ہونا ضروری ہے. اللہ یکون حائل بین الماسح والممسوح. ماسح اور ممسوح کے درمیان میں، ماسح کیا ہے؟ یعنی مسح کرنے والے، اس میں فاعل، تو ماسح آپ کا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، اور ممسوح کیا ہے؟ آپ کی پیشانی ہے، یا اگر بائیں ہاتھ کے باطنی حصہ، دائیں ہاتھ کا ظاہری حصہ، تو یہ ماسح ہو گیا، یہ ممسوح ہو گیا. تو ان دونوں ماسح اور ممسوح کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہونا چاہیے. حائل مطلب کیا؟ کوئی مانع نہیں ہونا چاہیے. مثال جس نے کہا کہ یہ انگوٹھی جیسے میں پہنے ہوں، واضح، اگر میں وہ تیمم کی نیت کر کے ایسے پھیر دوں تو یہ آپ کہیں کہ نہیں آپ کا تیمم درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماسح اور ممسوح کے درمیان میں یہ انگوٹھی کیا ہے؟ حائل ہے. واضح. ان یکون المسح من الاعلی الی الاسفل علی الاحوط. احتیاط کی بنا پر
اب جو مسح ہے وہ اعلیٰ سے اسفل اوپر سے نیچے کی طرف ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ الٹا ناک سے لے کر پیشانی تک اور انگلیوں کے سرے سے لے کر آپ کلائی تک لانا. واضح؟ النیت علی تفصیل ما مر فی الوضوء، نیت بھی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، نیت کے ساتھ انسان وہ تیمم کرے. اور تفصیل اس کی کیا ہے؟ وہی ہے کہ مثلا نیت جو ہے کس کے بدلے میں کر رہے ہیں، واجب ہے وضو ہے، واجب وضو کے بدلے میں، غسل کے بدلے میں. ٹھیک ہے، اور یہ مستحب ہے یا ندب ہے، یہ ساری چیزیں قربتاً الی اللہ ہونا چاہیے. اس طریقے سے نویں شرط یہ ہے کہ الترتیب بین الاعضاء، اعضاء ان کے درمیان میں کیا ہے؟ ترتیب ہونا. ٹھیک ہے، ضروری ہے ترتیب کا خیال رکھنا. یعنی ترتیب کیا ہے؟ ترتیب یہ ہے کہ پہلے چہرے کو مسح کیجیے، پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ، پھر بائیں ہاتھ. یہ ترتیب ہے. اب یہی اسی کو اگر کوئی پلٹ دے تو ترتیب کی مخالفت ہو جائے گی. اس کے بعد شرط ہے موالات. موالات کیا ہے؟ والمنات فیہ والمنات والمعیار فیہا فی الموالات اللہ یفصل بین الافعال ما یخل بہیئتہ بہیئت تیمم عرفاً. تیمم کیا ہے؟ عفواً موالات کیا ہے تیمم میں؟ تیمم میں موالات یہ ہے کہ انسان تیمم کرنے میں اس طریقے سے فاصلہ نہ دے دے، یعنی پیشانی کے بعد دائیں ہاتھ کو مسح کرنے میں اتنا فاصلہ نہ دے دے کہ کوئی دیکھے تو یہ کہے کہ حضور تیمم نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہی ایکٹنگ کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ المباشرۃ مع التمکن منہا، اگر ممکن ہے تو تیمم کرنے والا خود ہی تیمم کرے، کسی اور کوئی اور شخص اس کو تیمم نہ کرائے. البتہ یہ صورت میں امکان کی صورت ہے. 12ویں شرط یہ ہے کہ ان یکون التیمم بعد دخول وقت الصلاۃ. ٹھیک ہے، یہ نماز کے لیے وضو نہیں ہے بلکہ تیمم کے لیے کیا ہے؟ تیمم ہمیشہ کب ہو؟ جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تب. ٹھیک ہے، بس نماز سے پہلے تیمم نہیں کر سکتے، وقت داخل ہونے سے پہلے. نعم اذا تیمم لامر واجب او مستحب قبل الوقت ولم ينتقل تیممه حتى دخل وقت الصلاة لم تجب عليه هذا التيمم وجاز ان يصلي مع ذلك التيمم اذا كان عذره باقيا. بہت آسان سی بات ہے. سمجھ گئے آپ لوگ؟ سمجھ گئے تو مطلب یہ کہ عربی سمجھ میں آ رہی ہے. سمجھ گئے؟ سنیے بہت آسان ہے. کہہ رہے کہ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ وقت سے پہلے تیمم لیا. 12 بجے نماز کا وقت ہو رہا ہے ظہر کی. ٹھیک ہے، آپ 11:15 تیمم کر کے مصلی بیٹھ جائیے اور پھر نماز پڑھ لیجیے. کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. تو آپ کیا کریں گے؟ جب 12 بج جائے گا، نماز کا وقت ہو گیا، اس کے بعد سے تیمم کیجیے، پھر آ کر نماز پڑھ لیجیے. واضح ہوگی بات؟ جی ہاں. ایک صورت ہے وہ کیا کہ آپ نے تیمم کسی اور واجب امر کے لیے کیا، مثلا مسجد میں داخل ہونے کے لیے مجھے شخص ہے وہ، یا پھر مثلا قرآن مجید کو چھونے کے لیے، یا کسی اور وجہ سے اس نے تیمم کیا جو واجب ہے وہ کرنا. اب وہ تیمم کر کے کیا ہے، ابھی اس کا تیمم باطل نہیں ہوا اور آدھے گھنٹے بعد جو کیا ہے نماز کا وقت بھی ہو گیا اور عذر باقی ہے، ابھی تک کہ پانی وانی ملا نہیں ہے. تو اس صورت میں اسی تیمم سے انسان چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے. واضح؟ تو دونوں مسئلے میں کوئی فرق ہوا نہیں ہوا؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ آپ کہتے تھے کہ اب تک کہ وقت سے پہلے نہیں ہو سکتا، ابھی تو آپ نے جس تیمم سے نماز پڑھی ہے تو وہ تیمم تو وقت سے پہلے ہی ہوا ہے. کیا فرق ہے؟ دوسرے میں عذر ہے نا. ہاں تو پہلے بھی تو عذر ہے، عذر تو پہلے میں بھی. ہاں فرق یہ ہے کہ پہلا والا تیمم آپ خاص کر رہے تھے وضو نماز کے لیے ہی، اور ابھی نماز کا وقت داخل نہیں ہوا. جبکہ دوسری صورت میں آپ نے تیمم خاص کر نماز کے لیے نہیں کیا تھا بلکہ کسی اور امر واجب کے لیے کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہے. لا يجوز التيمم مع العلم بارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية قبل خروج الوقت. ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس بات کا علم ہو جائے کہ میرا جو عذر ہے یہ نماز کے وقت ختم ہونے سے پہلے یہ عذر ختم ہو جائے گا. واضح انشاءاللہ عذر ختم ہو جائے گا. مثلا کیا ہے، پانی مجھے میسر ہو جائے گا. تو اس صورت میں کیا ہے، ایسا نہیں کر سکتے کہ جھٹ سے آپ جو کیا تیمم کر لیے اور نماز پڑھ لیجیے. نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ آپ انتظار کریں. ٹھیک ہے، جب وقت عذر زائد ہو جائے تو اس وقت تیمم کر کے وضو کر کے یا غسل کر کے نماز پڑھیے گا. واضح انشاءاللہ. والاحوط تاخیر التیمم والصلاۃ مع احتمال التمکن فی الوقت. ٹھیک ہے، اور اگر ممکن ہو، احتمال انسان دے رہا ہے کہ ہو سکتا ہے مل جائے پانی کہیں نہ کہیں سے، چونکہ ظہر عصر کے وقت نماز 8 گھنٹہ ہے، مثلا 7 گھنٹہ ہے، ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں سے انتظام ہو جائے. تو اگر احتمال تمکن ہے، پانی کے ملنے کا احتمال ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، اس صورت میں اس کے لیے بہتر ہے، احتیاط یہ ہے کہ انسان اپنی نماز کو اول وقت میں نہ پڑھے بلکہ اس کو ڈال دے، آخر وقت میں ہی پڑھے. واضح انشاءاللہ. وَأَمَّا مَعَ الْيَأْسِ فِي تَحْصِيلِ الطَّهَارَةِ الْمَائِيَّةِ فَلَا إِشْكَالَ فِي جَوَازِ الْبِدَارِ.
ٹھیک ہے. ہاں دیکھیں وہ مسئلہ کہ ہم نہیں چاہ رہے تھے اس کو شرح کریں، لیکن اب یہ بیدار انہوں نے کہہ دیا تو ضروری ہے بتانا. دیکھیں اصول میں ایک اصطلاح ہے جس کو کہتے ہیں بیدار. بیدار کیا ہے؟ اب بیدار یہ سنیے، بیدار کیا ہے؟ بیدار کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ٹھیک ہے مجنب ہے یا اس کو پانی نہیں مل رہا ہے، اب ان شاء اللہ 12 بجے نماز کا وقت ہو گیا، 12 بجے نماز کا وقت ہو گیا، تو اصول میں یہ ایک مسئلہ ہے وہ کیا کہ وہ یہ کہ اگر کوئی شخص 12 بجے نماز جب کا وقت ہو گیا تو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے اول وقت میں یا نہیں پڑھ سکتا؟ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں چاہے تو پڑھ سکتا ہے تیمم کر کے، اس کے لیے انتظار کرنا ضروری نہیں ہے آخری وقت میں، ٹھیک ہے، بلکہ ابھی اس کا وظیفہ کیا ہے کہ ابھی اس کا وظیفہ تیمم ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. تو یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بیدار کے جواز کے قائل ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ بیدار کے جواز کے قائل نہیں ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے گرچہ وقت ہو گیا ہے لیکن ابھی تو نماز کی وقت تو قضا تو نہیں ہو رہی ہے، 8 گھنٹہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس 8 گھنٹے میں پانی کا انتظام ہو جائے، لہذا اس کے لیے ضروری نہیں ہے ابھی کہ وہ کیا کرے، وہ نماز پڑھے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ جتنی ممکن ہو سکے نماز، یہ جتنا یہاں تک کہ نماز کا وقت کیا ہے ختم ہوتے رہ جائے، اور اس سے کچھ دیر پہلے انسان چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے. وہ اول وقت میں انسان نماز نہیں پڑھ سکتا. تو یہ وہ علماء قائل ہیں کہ جو علم اصول میں اس بات کے قائل ہیں کہ بیدار جائز نہیں ہے. تو جو بیدار کے جواز کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں اول وقت ہی تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. جو بیدار کے جواز کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں انتظار کرنا ضروری ہے یہاں تک کہ شام ہو جائے اور ظہر و عصر کی قضا کا وقت آ جائے تو اس سے پہلے انسان جو کیا ہے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. ان شاء اللہ تو یہ بیدار ہے. اب تو اس میں آیت اللہ خوئی نے کیا کہا؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک بیدار جو کیا ہے ضروری نہیں ہے، ان شاء اللہ لہٰذا کوئی چاہے تو اول وقت میں نماز پڑھ سکتا ہے. ہاں البتہ یہ ہونی چاہیے کہ اگر اس کو اس بات کا احتمال نہ ہو کہ پانی نہیں ملے گا، یعنی وہ مایوس ہو چکا ہو کہ نہیں اگر ہم انتظار کریں بھی 8 گھنٹہ، البتہ یہی مشہور ہے آج کل تمام، ہاں کہ ہم 8 گھنٹہ انتظار بھی کریں تو بس سوائے اس کے کہ میری نماز جو کیا ہے 8 گھنٹے بعد ہو، نماز آخری وقت میں پڑھے، اس کے علاوہ پانی تو نہیں ملے گا، یہ تو خطی ہے، اس وقت میں وہ پڑھ سکتا ہے ان شاء اللہ اول وقت میں. لیکن اگر کسی کو جیسا کہ ان کا اگر کسی کو اس بات کا امکان ہے کہ نہیں پانی ہو سکتا ہے مل جائے تو اس صورت میں وہ اول وقت نماز نہیں پڑھ سکتا. واضح کی بات ساری؟ کہنے کہ ہاں والاحوط احتیاط یہ ہے کہ تاخیر تیمم والصلاۃ مع احتمال تمکن فی الوقت، اگر وقت میں ٹھیک ہے اگر انسان کو اس بات کا احتمال ہو کہ وہ وقت رہتے ہوئے طہارت مائیہ پہ قادر ہو جائے گا تو اسے چاہیے کہ تیمم کو لاسٹ میں کرے، ٹھیک ہے ایک دم سے نہ کر لے. وہ اما مال یا سے من تحصیل طہارت المائیہ، لیکن اگر اس کو مایوس ہے، اس کو مثلا یقین ہے کہ پانی نہیں ملنے والا ہے، لاکھ انتظار کر لیں تو کہ فلا اشکال فی جواز البدار، تو پھر بدار کے جائز یعنی وہی جلدی کے جواز میں کوئی حرج نہیں ہے. واضح ان شاء اللہ یہ جو بدار کی تشریح کر رہے تھے. لیکن اذا ارتفع اثناء الوقت وجبت علیہ، لیکن ہاں ایک بات یاد رہے کہ جب اس نے نماز پڑھ لی اول وقت میں، جس سے اس سے پہلے بھی بات گزری ہے، اول وقت 12 بجے نماز کا وقت ہوا اور اس کو یہ ہے کہ پانی نہیں ملے گا تو 12 بجے اس نے کم کر کے نماز پڑھ لی، لیکن 4 بجتے بجتے پانی اسے میسر ہو گیا تو کیا کرے گا کہ وجبت علیہ الاعادہ، تو تیمم یا وضو یا غسل کر کے اس کے لیے اعادہ کرنا واجب ہے. ان شاء اللہ پر اس کو ختم کرنا تو ضروری ہے اور مجھے جانا بھی ہے. رہتے ہیں اذا تیمم بعد الدخول، چلیے پڑھ لیتے ہیں. اذا تیمم بعد دخول الوقت فصلى، ڈانٹ سننی ہوگی لیکن آج اذا تیمم بعد دخول الوقت فصلى، اگر کوئی شخص جو ہے وہ کیا ہے تیمم کر لے وقت کو بعد دخول الوقت فصلى، تیمم کیا اور جو ہے وہ وقت بھی داخل ہو گیا تھا اور نماز پڑھ لی. ثم دخل اذا تیمم بعد دخول الوقت فصلى، ٹھیک ہے ہاں دماغ تھوڑا سا نہیں کوئی بات نہیں پڑھ لیتے ہیں. پھر اصل مسئلہ یہ نا کہ کل جمعرات تو نہیں پڑھیں گے، سنیچر کو بھی ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ سنیچر کو ہم ہو سکتا ہے کازمین جائے جی، تو اس کو ختم کرتا کہ بات جو ہے ایک مقام تک پہنچ جائے، مشکل نہیں ہے. کہ اذا تیمم بعد دخول الوقت فصلى، ہم آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے بھی اس سے پہلے مسئلے میں کیا کہا کہ اگر تیمم آپ کا فریضہ ہے تو جب وقت داخل ہو جائے نماز کا تبھی آپ جو کہے تیمم کر کے نماز پڑھیے گا. بات ہے واضح. اسی کے مطابق کیا کیا سامنے والے نے، وقت نماز کا داخل ہوا اور اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی. ثم دخل وقت صلاۃ اخرى، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ دوسری نماز کا وقت بھی داخل ہو گیا. ہاں ولم يرتفع العذر له، عذر
ٹھیک ہے. اور عذر بھی مرتفع نہیں ہوا. کون سا عذر؟ یعنی وہی، یعنی پانی آپ کو نہیں ملا. آپ نے تیمم کر کے جو 12 بجے 12:30 بجے نماز پڑھی تھی، شام ہو گیا، شام ہو گئی اور ابھی تک آپ کو پانی میسر نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو جاز لہ ان یصلیھا بذلک تیمم ولم یحتج الی تیمم آخر. اور وہ 12 بجے جو تیمم آپ نے کیا تھا وہ تیمم ابھی آپ کا باقی ہے اتفاق سے، یعنی کوئی ایسا فعل آپ نے انجام نہیں دیا جس سے تیمم باطل ہوگا. تو آپ اسی تیمم سے 12 بجے تیمم سے مغرب و عشاء کی نماز چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کو احتیاج نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے تیمم میں دوسرے تیمم کرنے کی. لیکن ہاں اس وقت جب آپ نے مثلا پیشاب پخانہ یا یہ ساری چیزیں مبتلات تیمم کا انجام نہ دیا ہو. ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہے. لیکنہ اذا ارتفع العذر قبل خروج الوقت اعاد. لیکن وقت کے خارج ہونے سے پہلے، یعنی 7 بجے مغرب عشاء کی اذان ہو رہی ہے، 4 بجے آپ کو کیا ہو گیا؟ عذر مرتفع ہو گیا، پانی مل گیا. تو کیا ہوگا؟ یعنی اعادہ، تو آپ غسل کیجئے، یا وضو ہے تو وضو کیجئے اور پھر نماز پڑھ لیجئے، اعادہ کیجئے، وہی ظہر اثر کی اعادہ کیجئے. نعم اذا كان التيمم لفقدان الماء فوجده بعد الصلاة بل اثناءها بعد الدخول في الركوع لم يحتج الى الاعادہ. جی ہاں، اگر نعم اذا كان تیمم لفقدان الماء، جو تیمم اس نے کیا ہے وہ اس لیے کیا کہ چونکہ پانی نہیں تھا اس لیے اس نے تیمم کر کے نماز پڑھی. فوجدہ بعد الصلاة، اب پانی اس کو کب ملا؟ نماز کے بعد. وہ 9 عذر میں سے ایک تو عذر تھا کہ پانی نہیں تھا. پھر اس نے کیا کیا؟ فوجد الماء. فوجدہ میں دیکھیے، وجدہ میں ضمیر فاعلی ہے کہ جو پلٹ رہی کس کی طرف؟ مصلی، مکلف کی طرف، اور ہا کی ضمیر پلٹ رہی کس کی طرف؟ ماں کی طرف. فوجد المصلی الماء، مصلی کو پانی مل گیا. کب؟ بعد الصلاۃ، نماز کے بعد. بل اثناء ہے یہ نہیں، بلکہ نماز کے درمیان ہی آپ کا بیٹا آیا، اس نے آگے خبر دی، آپ کی بیوی ہے، اس نے آگے خبر دی کہ پانی جو ہے وہ آ گیا ہے مثلا. تو کیا ہوگا؟ بل اثناء